سب دیکھنے اور سننے والوں کو محبت برا سلام. چلیں گے سویڈن. عبد القیوم صاحب، سر کیا ہو گیا؟ سیاسی پناہ والوں کے پاسپورٹ نہیں ملیں گے، ہم ان کے پاسپورٹ جو ہے وہ کینسل کر دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. کیا بیانات دیے جا رہے ہیں؟ کیا قوانین اس وقت جو جاری کیے جا رہے ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے مبارک صاحب، یہ گورنمنٹ جو ہے وہ انلیگل گورنمنٹ ہے. اس گورنمنٹ کے پاس اتھارٹی نہیں تھی کہ یہ گورنمنٹ بنائے، چونکہ یہ ہارے ہوئے لوگ تھے، اور چونکہ پاکستان کا آئین ان افیکٹو ہے، یعنی آپ کہیں کہ وہ جیسے کہتے ہیں کہ وہ آئین وہ فنکشنل ہی نہیں ہے، تو اس لیے یہ اتھارٹیز، یہ لوگ پیسے کے زور کے اوپر پارلیمنٹ میں، پھر پیسے کے زور کے اوپر یہ انہوں نے سیٹیں جو ہیں جیتی ہوئی پارٹی جو الٹی کروائیں اور خود بیٹھ گئے. تو ان کی کوئی مارل یا لیگل یا قانونی یا آئینی کوئی ان کے پاس ایک جواز بھی نہیں ہے کہ یہ وہ گورنمنٹ ہے جنہوں نے الیکشن جیتے ہیں. دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے. دیکھیں نا، اب دنیا کتنی ایڈوانس ہے. مبارک صاحب، برطانیہ میں فوراً فرانس والوں نے بولا ہم یورپین یونین کے الیکشن ہار گئے، فوراً نئے الیکشن کروائیں گے، نئے الیکشن ملک میں. اچھا، یہ اس طرح برطانیہ کے وزیر اعظم کہتا ہے ہم نئے الیکشن کروائیں گے. یہ ہوتا ہے کہ 3 مہینے کے اندر، 2 مہینے کے اندر ان کے قانون ہیں، اور یہ قانون کو ماننے والے لوگ ہیں، یہ جمہوری ملک ہیں، تو ان کے اندر کوئی بندہ گڑبڑ نہیں کر سکتا. یہاں پہ بھی جو پارٹی سویڈن میں بھی یورپین یونین میں جو آ رہی ہے، اس نے بولا الیکشن کروائیں گے ہم. تو یہ چیزیں اگر پاکستان 75 سال گزرنے کے باوجود نہیں آئی، یہ انلیگل گورنمنٹ ہے، ان کے سارے فیصلے انلیگل ہیں. آپ کے سامنے کی مثال ہے کہ جب عمران کی حکومت گرائی گئی تو جو پارلیمنٹ میں فیصلے ہوئے صرف اپنے آپ کو بچانے کے لیے، جتنے انہوں نے حرام خوری، لعنت، جو ملک کا ساتھ فراڈ، چوری، جو جائیدادیں باہر بنائی اس کو اور سزائیں ملی ہوئی تھی، سب کرمنلز ہیں، معاف کروا لی. کس نے معاف کر خود ہی کر لی. سر یہ تو ٹھیک ہے، حالانکہ یہ تو سارا اس پہ بات کی ہوئی ہے. یہ جو پاسورڈ کی دھمکی دی گئی اور لوگوں کو پریشان کیا جا رہا ہے، اس کے مطابق ذرا بتائیے. دیکھیے، پاسپورٹ جو ہے کوئی ان کا قانونی حق نہیں ہے کہ ان کو، وہ جو لوگ باہر جاتے ہیں ملک سے تنگ آ کے، ملک سے نوکری نہیں ان کو ملتی، ان کو پکڑا جاتا ہے رات دن، وہ بھاگتے ہیں باہر جا کے اسائلم اپلائی کرتے ہیں یا کچھ کرتے ہیں، تو وہ اپنی سیکیورٹی کے لیے، اپنی زندگی کے لیے، اپنی اکانومی کے لیے، اپنے فیوچر کے لیے کرتے ہیں. جبکہ یہ بڑے بڑے آپ کے جو پارلیمنٹس میں بیٹھے ہوئے ان سب لوگوں نے اسائلم اپلائی کی تھی. بے نظیر بھٹو، نواز شریف، یہ اور لوگ جتنے ایم کیو ایم، ساری لندن، امریکہ، برطانیہ ادھر لندن بیٹھی ہوئی ہے. تو یہ بتائیں انہوں نے اسائلم نہیں اپلائی کی تھی؟ ان کے پاس کیسے پاسپورٹ ہیں؟ پاکستانی پاسپورٹ پاکستانیوں کے ہوتے ہیں، اور پاکستانی چاہے باہر رہیں ادھر رہیں، ان کا پاکستانی پاسپورٹ کوئی کینسل کر ہی نہیں سکتا اگر آپ کا آئین زندہ ہو. وہ زندہ پائندہ والا نعرہ نہ ہو جھوٹا. آئین اگر زندہ ہے تو ہر وہ شخص جو پاکستانی ہے، جو دنیا میں کہیں چلا جائے، جس بھی ملک کی نیشنلٹی لے گا، پاکستانی پاسپورٹ اس کا کینسل نہیں ہو سکتا. سر یہ بتائیے، یہ ون مین شو کب تک چلے گا پاکستان میں؟ یہ اس وقت تک چلے گا جب تک کہ آپ کی حرام خور لوگ یہ ان کو ہٹا دیا جائے گا. جب آئین افیکٹو ہو جائے گا، ججز سفارشی کو اڑا دیا جائے، دیانتدار، وفادار، جو حرام کی کمائی نہیں کھاتے، جو پاکستان کی دی ہوئی تنخواہ کو حلال کر کے دکھائیں، پارلیمنٹ کے اندر بھی اور ججز بھی اور باقی ادارے بھی. اگر چیف آف آرمی سٹاف، ایک جو نوکر ہوتا ہے منسٹری ڈیفنس کا، اس کو 2 سال کے لیے چیف آف آرمی، دیکھیں انڈیا کا، آپ دیکھیں انڈیا میں ہر 2 سال 2.5 سال بعد چیف آف آرمی سٹاف چینج ہوتا ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں لگتا. ابھی کل پھر ایک نیا چیف آف آرمی سٹاف بن گیا، کوئی اس کو جانتا بھی نہیں ہے. پاکستان میں کیوں ایسا ہے کہ جو چیف آف آرمی سٹاف بنتا ہے 1 سال پہلے اس کی لڑائی شروع ہوتی ہے دنیا سے، بن گیا، نہیں بنے گا، بن گیا. قابل لوگوں کو ریٹائر کروا دیا جاتا ہے، اور وہ بندہ جو سفارشی ہوتا ہے، آپ دیکھیں جتنے جنرل فوسٹرا بنے سب سفارشی تھے، آپ اس کی ہسٹری دیکھ لیں. اور پھر وہ آ کے مداخلت کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے میں گورنمنٹ ہوں. تو یہ تو دنیا میں نہیں ہوتا نا، کسی اور دنیا میں کر کے دکھائیں ان کو، اسی وقت نوکری سے نکال کے اس کو جیل ساری زندگی، اور جہاں پھانسی ملتی ہے اس کو پھانسی دیں گے. وہ غداری ہے ملک کے ساتھ، آئین کے ساتھ، عوام کے ساتھ. اس کا یہ غداری ہے وہاں پہ جہاں آئین چلتا ہے. تو پاکستان میں چونکہ آئین نہیں ہے، تو اگر آئین کے لیے ایک پارٹی جدوجہد کر رہی ہے اور لوگ جدوجہد کر رہے ہیں، تو اگر وہ کامیاب ہو جائیں تو آئین افیکٹو ہو جائے، آئین آپ کا بھاری ہو جائے، تو پھر ان تمام لوگوں کو جو سفارشی اندر سانپ کہتے ہیں، بچھو، سانپ اور اژدہا اندر بیٹھے ہوئے ہیں،
ان کو اٹھا کے باہر پھینک کے ان کو ختم کیا جائے، تبھی مبارک صاحب آپ کا نظام چلے گا۔ سر یہ بتائیے کہ آئین کی طرف تو اتنی عقل ہی نہیں قوم کی، قوم کو تو ایسی مذہبی نفرت میں لگایا ہوا ہے۔ پچھلے دنوں 2 احمدیوں کو قتل بھی کیا گیا، کسی کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیتے ہیں کہ قربانی نہیں آپ دے سکتے، ملک کی سلامتی کو خطرہ ہے، تو پوری قوم جو جاہل ہے وہ تو اس کام پہ لگی ہوئی ہے۔ تو آئین کا دیکھیے آپ سمجھتے کہ پاکستان کے لوگوں کو کوئی آئین کا پتہ ہے؟ یہ آپ کی صحیح بات ہے، لیکن مبارک صاحب یہ کسی کو اس لیے پکڑنا کہ یہ احمدی ہے، اس لیے پکڑ لینا کہ یہ فلانا ہے، یہ فلانا ہے، یہ فلانا فلانا، یہ تو پاکستان میں ہو رہا ہے صرف۔ اور چونکہ پاکستان میں جیسے ہم نے بات کی ہے، وہاں پہ کوئی ملک کا قانون ایک بنایا ہوا ہے، قانون کے اوپر جو لوگوں کے حقوق ہیں۔ دیکھیں اب قائد اعظم نے بولا تھا کہ اس ملک کے اندر ایک آئین ہوگا، آئین کو اندر ہر شخص کو، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، کسی فرقے سے تعلق رکھتا ہے، کسی بھی پاکستانی ہے، اس کا مذہب ہے ہی نہیں ہے، سب برابر ہیں، سب کو حقوق برابر ہوں گے۔ جو جدھر چاہے مسجد میں جائے، جو جدھر چاہے جا کے عبادت کرے، کوئی اس کو پوچھ نہیں سکے گا۔ یہ ملک، یہ قائد اعظم کی ایک سوچ تھی۔ لیکن اس کے بعد آپ کو پتہ ہی ہے کہ پاکستان کے ڈاکو جو تھے، جو اس کے لوگ کہتے ہیں اس کو مروا دیا گیا، لیاقت علی خان کو اعلان مروا دیا گیا، اور جو پاکستان بنانے والے تھے، اسی طرح جو پاکستان کو جنہوں نے اٹھانے کی کوشش کی، سب کو اٹھوا دیا گیا۔ تو پھر آج یہ مافیاز، یہ پیداوار لاہور کے اور کراچی کے اور یہ سارے لوگ جو مافیاز پیدا ہوئے ہیں، یہ ان کی وجہ سے آج عام انسانوں کی قدر نہیں رہی، ان کو پکڑ کر مارتے ہیں، ان کی جائیدادیں چھین لیتے ہیں، ان کی بیویاں بچوں کو ان کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں، یہ سب کچھ ہو رہا ہے اسی لیے کہ آپ کا ملک بے آئین ہے، آپ کا ملک کے اندر کوئی قانون نہیں ہے، آپ کے ملک کے اندر اخلاقی اخلاقیات و اسلامیات، جو ہم اسلام زندہ آباد، پاکستان زندہ آباد، اسلامک ریپبلک پاکستان، اس ٹوٹل زیرو۔ مبارک صاحب یہ اس لیے اس ملک کے اندر ہو رہا ہے سب کچھ۔ سر یہ بتائیے کہ عمران ریاض کو حج پہ جانے سے روک دیا گیا، ایک عدالت نے اسے کہا یہ بری ہو گیا، پھر ایک کیس میں پکڑ لیا، اسی طرح صنم جاوید، عالیہ حمزہ، پتہ نہیں کس کس کو انہوں نے رگڑا دیا ہوا ہے۔ تو آئین قانون یہ تو سب ہماری باتیں ہی ہیں نا، ان کو تو اس کی ضرورت نہیں ہے پاکستان میں۔ ایسے ہی ہے، یہ شرمناک مبارک صاحب، ایک شرمناک، ایک کہتے ہیں کہ بغیرت پونہ جس کو کہتے ہیں، ایک ہائیسٹ کمینہ پونہ جس کو کہتے ہیں، کہ ایک شخص جو اللہ تعالیٰ کی حج کرنے کے لیے، مکے جانے کے لیے احرام باندھا ہوا تھا، اس نیت سے جا رہا تھا، اس کو بھی پکڑ لیا اور اس کا احرام اتارا۔ اس کی سزا تو ان کو اللہ تعالیٰ ہی دے گا، چونکہ یہ اللہ کی بات آ گئی ہے بیچ میں، اور جو شخص اللہ کے لیے جاتا ہے وہ اللہ ہی اس کو جانتا ہے، اور وہ اس کو جزا سزا بھی وہی دیتا ہے۔ تو جو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان اسلامی ملک نہیں ہے۔ سر یہ کلیئر آخر پہ یہ بتائیے، فضل کٹ۔ الرحمان فوج کے خلاف بڑا بول رہا ہے، کہتے ہیں اس کو گرفتار کر لیا جائے گا، اس طرح کی کچھ سوشل میڈیا پہ خبریں چھوڑی گئی، ان میں اتنی ہے کہ جرت اس کو بھی گرفتار کریں؟ کبھی نہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ ولی خان کے بیٹے نے جو باتیں کی ہیں، آپ کو پتا ہے اس نے کیا کیا باتیں کی ہیں، جو فضل الرحمان باتیں کر رہا ہے وہ آپ کو پتا ہے، جو اچکزئی نے باتیں کی ہوئی ہیں جو کر رہا ہے وہ آپ کو پتا ہے۔ پاکستان کی پارلیمنٹ کے اندر جو ایک جعلی پارلیمنٹ ہے، اس کے اندر بھی جو لوگ پی ٹی آئی کے اور اس طرح کے لوگ بیٹھے ہیں، جو انہوں نے باتیں کی ہیں، وہ ساری دنیا کے پاس ہیں۔ چیف آف آرمی سٹاف کی جرت نہیں ہوگی کہ ان لوگوں کو پکڑوائے یا پکڑے، اگر پکڑے گا تو پھر دیکھ لیں آگے ہی وہ ایک چیز ابل رہی ہے، تو ابلنے کے اوپر پھر کوئی چیز اور ڈالی جائے گی، تو پھر اس کا اثر کیا ہوگا؟ وہ ایک دھماکہ ہوگا، جو میرے خیال میں ان لوگوں کو آج تک سمجھ اس لیے نہیں آئی کہ انہوں نے پاور سے پاکستان کی دولت، عوام، جائیدادیں، زمین، ہر چیز، ریسورسز پاکستان کے طاقت سے قبضے کیے ہوئے ہیں، جو میرے خیال میں ابھی چلنے والے نہیں ہیں، تھوڑا ہی عرصہ جنگ ہو رہی ہے ابھی۔ چلے، بہت شکریہ سر۔ جی مہربانی۔ ناظرین، فضل الرحمان کے متعلق یہ خود ہی خبر چلائی گئی ہے کہ لوگوں کا رد عمل کیا آتا ہے، یہ تھی تازہ صورتحال، وہی بات ہے، آئین قانون یہ کہنے کی باتیں ہمارے ملک میں، اور جب تک ہم ایک قوم نہیں بنیں گے اس وقت تک اسی طرح ہمارا حال ہوگا، اور یہ قوم کو سزا لوگ کہتے مل رہی ہے، قوم کی اپنے گناہوں کی سزا ہی ہے کہ ایسے ظالم حکمران اس کے اوپر مقرر کر دیے کہ یہ شاید ان میں سے کئی یزید کی اولاد ہو، کئی فرعون کی ہو، کوئی ہلاکو خان، چنگیز خان، کس کا نام لو، ظاہر ان کی نسلیں بھی تو چل رہی ہیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے، جڑے رہے ہمارے ساتھ۔